ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، نظر ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت مسلم ہے، یعنی اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی، تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ سکتی تھی تو وہ نظر ہوتی۔ نظر انسان کو قبر تک اور جانوروں کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ نظر لگ جانا بالکل برحق ہے اور اس کو ہر ایک نے تسلیم بھی کیا ہے۔ اب آئیے ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر نظر لگ جائے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بری نظر کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو حدیث کا عمل بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کچھ تجربات کی روشنی میں کچھ بتانے کی کوشش رہے گی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو وہ یہ دعا پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ یہ پڑھ کر بھی دم کرے تو انشاءاللہ بری نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو پڑھیں اور دم کریں، چاہے پانی پر دم کر کے پلائیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے اور ساتھ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد حدیث میں ایک عمل آتا ہے، اس عمل کو بھی سنیں اور دھیان سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے عامر بن ربیعہ، وہ سہل بن حنیف کے گھر گئے۔ سہل بن حنیف بہت خوبصورت صحابی تھے، یہ دونوں صحابی ہیں۔ وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، عامر بن ربیعہ کی نظر ان پر پڑی اور کہا کہ واہ کیا خوبصورت ہے، کتنا اچھا اس کا جسم ہے۔ اس کے جسم کی تعریف کی اور اس کی خوبصورتی سے بہت وہ یعنی کہ مائل ہوئے اس کے خوبصورتی کی طرف اور اس کی خوب تعریف کی۔ تو یہ جو اس کی تعریف کی، اس میں اس نے اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ کچھ بھی نہیں کہا، بس اس کی نظر اس پر لگ گئی اور وہ جہاں نہا رہے تھے وہیں پر دھڑام سے گر گئے۔ اس کے بعد ان کے خاندان عزیز و اقارب کے لوگ آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس بات کو جا کر کے رکھی اور پوچھا، یا رسول اللہ سہل بن حنیف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے اور وہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں، وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اچانک سے وہ نیچے گرے اور ایسا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کی اور کہا کہ کیا کسی نے اس کو نہاتے ہوئے دیکھا اور کچھ کہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں عامر بن ربیعہ نے دیکھا تھا اور ان کی تعریف کی تھی، ان کی خوبصورتی اور ان کی جسم کی تعریف کی تھی، تو اور یہ الفاظ کہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کی نظر لگ گئی ہے، اس کو بلاؤ۔ عامر بن ربیعہ کو بلایا گیا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تنبیہ کی اور ان کو تھوڑا ڈانٹا، سخت سست کہا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کیا کہ پانی منگوایا اور اس سے کہا کہ تم ہاتھ دھو یعنی وضو کرو، ہاتھ دھو، چہرہ دھو، کلی وغیرہ کرو اور اپنے ناف کے نیچے کے حصے کو بھی یعنی شرمگاہ وغیرہ کو بھی دھو، اور اس کو دھلا کر کے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کر لیا۔ اس کے بعد سہل بن حنیف جو صحابی تھے جن کو نظر لگی تھی، ان کے اوپر اس پانی کو ڈال دیا۔ جو ہی اس پانی کو ڈالنا تھا کہ وہ سہل بن حنیف صحابی بالکل اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور صحیح سالم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی نظر لگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتی ہیں کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے کسی کی تو اس کو وضو کرا دے اور اس کے وضو کا پانی جمع کر لے اور جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دے۔ لیکن ہمارے زمانے میں، ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، سماج میں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کس کی نظر لگی ہے اس کا پتہ کرنا بھی مشکل ہے، اور اگر کسی کو ہم خواہ میں کہیں گے تو لڑائی اور جھگڑے اور فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو وہ یہ حدیث بھی سماعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دھونے کے لیے کہا جائے تو وہ دھو دے، یعنی
کسی کو شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اور اس آدمی کو کہا جائے کہ تم کلی وغیرہ اور وضو وغیرہ شرمگاہ وغیرہ دھو کر کے پانی دو جمع کر کے، تو اس کو چاہیے کہ ایسا کر دے، ایسا کرنے میں کیا حرج ہے۔ اور پھر ان لوگوں کو بھی چاہیے، یہاں تک حدیث پوری ہو گئی، اب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو چاہیے یعنی جس کو نظر لگی ہے ان کے متعلقین کو، کہ اس کو لعن طعن نہ کرے۔ نظر لگ جانا برحق ہے اور کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو دونوں کو تاکید کی گئی کہ اس کو بھی چاہیے کہ دھو دے اور اس شخص کو بھی، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو لعن طعن نہ کرے۔ تو یہ عمل حدیث کا عمل ہے، اگر اس کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اس کو تجربے میں بھی لایا گیا ہے، بڑا فائدہ ہوا ہے اور نظر بد کا اثر دور ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ عمل کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔